वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। हम टीवी स्क्रीन्स के ऊपर तमाशा देख रही है वो पाकिस्तान के आइन, कानून और अदालती निज़ाम का तमाशा बना हुआ है। एक शख्स जिसको तरले और मिन्नतें करके अदालत बुला रही है और उस शख्स को वो शख्स पाकिस्तान की हर अदालत में मतलूब है। मुझे ये बताएं कि जो तमाशा इस वक्त टीवी स्क्रीन्स के ऊपर लगा हुआ है, कभी एम्बुलेंस दें, कभी व्हीलचेयर दें, कभी रैंप लग गई है, कभी 5 मिनट में आ जाएं, कभी 10 मिनट में आ जाएं, कभी 3 घंटे के लिए मोहलत, कभी 2 घंटे के लिए मोहलत। क्या ये जो सहूलत इमरान खान साहब जो मुजरिम है, जो किस केस में आज अदालत में पेश हो रहे हैं कि उन्होंने अपनी बेल के जो पिटिशन जमा कराई है उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए और वो उनके अपने दस्तखत नहीं हैं। जो मुजरिम है वो अदालत पे उसने धावा बोला हुआ है, अदालत पे हमला आवर है। क्या 22 करोड़ अवाम को यही सहूलत हासिल है कि जिन को अदालत तलब करे वो साथ अपने 200-300 आदमी लाकर अदालत पे धावा बोल दे और अदालत को कहा जाए कि क्योंकि 200-300 आदमी अदालत पर हमला आवर हैं, जज साहब इमरान खान साहब पहले कहा जाए कि जमान पार्क से अदालत नहीं आ सकते, उसके बाद गाड़ी में से निकलकर जज के सामने पेश नहीं हो सकते। क्या ये अदालत और जज हजरात जो हैं वो 22 करोड़ अवाम या पाकिस्तान की अवाम जो अदालतों के अंदर तलब है उनको ये सहूलत देती है? एक शख्स है जो सोशल मीडिया पे कॉल देता है कि हाई कोर्ट के ऊपर हमला कर दो। एक शख्स है जिसको अगर सेशन कोर्ट में खातून जज बुलाती है तो उसको गाली देता है, उसको धौंस देता है, उसको धमकी देता है। एक शख्स है जिसको हाई कोर्ट बुलाती है और बार बार बुलाती है कि अपनी जो पिटिशन है उसके अंदर जो बेल है, जो गिरफ्तारी और जो जेल भरो तहरीक के नारे हैं, वो लोग बेल लेने आए हुए अदालत के अंदर वहां पेश हो जाएं, वहां जाली दस्तखत होते हैं उस पिटिशन के ऊपर और उसको अदालत बुलाती है तो कहता है मैं नहीं आऊंगा। और जब उसको मोहलत दी जाती है आज तो वो कॉल देता है, उकसाता है पाकिस्तान की अवाम को अदालत के ऊपर हमला करने के लिए कि चलो चलो लाहौर हाई कोर्ट चलो। इस वक्त भी वो ट्रेंडिंग के ऊपर है। ये तमाशा है, ये कानून का तमाशा, ये अदालती निजाम का तमाशा। एक शख्स को ये सहूलत हासिल है 22 करोड़ अवाम में से। आपको याद होगा कि जिस वक्त मोहम्मद नवाज शरीफ को अदालत में, ये नैब की अदालत में बुलाया जाता था, तो जो हमारे सिटिंग्स मिनिस्टर्स होते थे, एहसन इकबाल साहब को बाहर रोक लिया जाता था। इंटीरियर मिनिस्टर थे, जो मिनिस्टर्स थे कैबिनेट के, उनकी हुकूमत थी, उनको नैब की अदालत में जाने नहीं दिया जाता था। किस तरह अदालत के अहाते के अंदर इमरान खान ने कॉल दी और जो लोग हैं वो हमला आवर हुए, उनको अदालत आने की इजाजत दी गई। वकील साहब क्या कह रहे हैं? वकील साहब कह रहे हैं कि अदालत को कह रहे हैं, जज साहब को कह रहे हैं कि आप बंदा भेजें, उनके पास गाड़ी में जाए, इज्जत माब इमरान खान साहब के पास, उनके पास गाड़ी में जाए और वहां से दस्तखत ले ले और दस्तखत की वेरिफिकेशन ले ले और उसके साथ जब जमान पाक से चले तो सिर्फ टाइम गेन किया गया, सिर्फ टाइम गेन किया गया कि लोगों को धावा बोलने के लिए, कोर्ट के ऊपर हमला आवर होने के लिए उकसाया जाए। क्या कल सुबह लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जिन की पिटिशंस हैं, क्या वो 7 बंदे ले आएंगे तो उनको भी ऐसी ही मोहलत मिलेगी? उनके लिए भी खास अदालत लगेगी? उनके लिए भी इसी तरह मुलतवी कर दिया जाएगा और बार बार बुलाने के ऊपर एक शख्स ढिठाई के साथ
بے شرمی کے ساتھ ملک کے آئین قانون اور عدالتی نظام کا تماشا لگا رہا ہے اور اس کو انکریج کیا جائے گا. یہ بیل بیفور اریسٹ ہے. یہ وہ نیت ثابت کرتی ہے, یہ وہ بدنیتی ثابت کرتی ہے کہ عمران خان نے انویسٹیگیشن کا حصہ نہیں بننا. کانڈکٹ دیکھا جاتا ہے مجرم کا, اور یہ کانڈکٹ ثابت کرتا ہے کہ وہ جو عدالت کے سامنے نہیں پہنچتا وہ ایف آئی اے کے سامنے پہنچے گا. جو جج کے بلانے پر نہیں آتا وہ اس انویسٹیگیشن اور اس تفتیش کا حصہ بنے گا. کیسے بنے گا؟ یہ کانڈکٹ کے ساتھ ظاہر کیا جا رہا ہے. تو کیوں نہیں عمران خان کو اس وقت اریسٹ کے آرڈر دیتی کورٹ؟ جو ایف آئی اے کہہ رہی ہے کہ ہمیں اس بندے سے تفتیش کرنی ہے اور اس کے ساتھ کورٹ کہہ رہی ہے کہ عمران خان پیش ہوں, تو جو کورٹ کی بات نہیں سنتا, جو کورٹ کی تصدیق کرتا ہے, جو کورٹ کا تمسخر اڑاتا ہے, وہ ایف آئی اے کے آگے تفتیش کے لیے پیش ہوگا. تو پھر تمام وہ لوگ جو ایف آئی اے کے اندر, جو نیب کے اندر اور جو سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, سیشن کورٹس کے اندر اس وقت مطلوب ہے, ان سب کو یہ سہولت دی جائے جو عمران خان کو یہ سہولت دی گئی ہے. نواز شریف ملک کا 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم تھا. مجھے یاد ہے جس وقت پٹیشن دی کہ کلثوم نواز شریف صاحبہ ڈیتھ بیڈ کے اوپر ہیں, 3 دن کی مہلت دی جائے, ہر روز کی بنیاد کے اوپر پیشی ہوتی تھی, تو ان کو کہا گیا ان کی طبیعت بالکل ایسی نہیں ہے کہ آپ کو 3 دن کی اجازت دی جائے, آپ نہیں جا سکتے. وہ اگلے دن پھر کورٹ کے اندر پیش ہوئے اور یہ جانتے تھے کہ یہ جعلی مقدمہ ہے, یہ جانتے تھے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا مقدمہ ہے, یہ جانتے تھے کہ یہ جھوٹے گواہ ہیں, یہ جھوٹے مقدمے ہیں, لیکن عدالت کا تمسخر نہیں اڑایا, قانون کا مذاق نہیں اڑایا. جے آئی ٹی میں بھی پیش ہوا, عدالت میں بھی پیش ہوا, چاہے وہ نیب کورٹ ہو, چاہے وہ ہائی کورٹ ہو, چاہے وہ سپریم کورٹ ہو. شہباز شریف اپوزیشن لیڈر تھا, 2 دفعہ اریسٹ کیا, ہر روز نیب کی عدالت میں پیش ہوتے تھے, ہائی کورٹ بلاتی تھی پیش ہوتے تھے, سپریم کورٹ نے بلایا پیش ہوتے تھے. یہ تمسخر, یہ تماشا, یہ عدالتی نظام کا مذاق اور منہ چڑھا رہا ہے ایک شخص اور اس کو اجازت دی جا رہی ہے. اس وقت کورٹ کے احاطے میں لوگوں کے ساتھ حملہ آور ہے عدالت کے اوپر. کیوں نہیں عدالت اس کے اریسٹ وارنٹس دیتی؟ اس کا کانڈکٹ دیکھیں, اس شخص کی انا دیکھیں, اس شخص کا تکبر دیکھیں, اس شخص کی ڈھٹائی اور بے شرمی دیکھیں کہ ایک طرف عدالت کو کہتا ہے پیش نہیں ہوں گا, دوسری طرف صدر پاکستان سے, جس نے صدر پاکستان کے دفتر کو سیاسی اکھاڑا بنایا ہوا ہے, اس کو کہتا ہے کہ آئین شکنی کرو. کبھی پارلیمنٹ توڑواتا ہے آئین شکنی کروا کے, جو آج کہتا ہے امریکی سازش نہیں ہوئی تھی. اس وقت صدر سے کہا کہ امریکی سازش ہوئی ہے اس لیے پارلیمنٹ توڑ دو, صدر نے پارلیمنٹ توڑ دی, جس پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا. اسی صدر سے اب آئین شکنی کرا رہا ہے. صدر پاکستان کا دفتر پاکستان تحریک انصاف کا دفتر بنا ہوا ہے. صدر پاکستان عمران خان کی کٹ پتلی بنا ہوا ہے. وہ چاہتا ہے کہ صدر پاکستان چیف الیکشن کمشنر بھی بن جائے, ہائی کورٹ بھی بن جائے, سپریم کورٹ بھی بن جائے اور پارلیمنٹ بھی بن جائے. تو جو عدالت کی بات نہیں مانتا, جو آئین کی بات نہیں مانتا, جو قانون کی بات نہیں مانتا, وہ لاڈلا ہے. اس کو یہ سہولت میسر ہے. کیوں میسر ہے یہ سہولت؟ آج لوگ دیکھ رہے ہیں, آج انٹرنیشنل کمیونٹی دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی آئین, کوئی قانون اور کوئی عدالتی نظام موجود ہے. کہ آپ ایک مجرم کو آوازیں لگا رہے ہیں, اس کو صدائیں دے رہے ہیں, اس کی منتیں کر رہے ہیں, اس کے لیے بار بار مؤخر کر رہے ہیں آپ اپنی کارروائی کو, اور وہ دھاوا بول رہا ہے, وہ غنڈہ گردی کر رہا ہے, وہ بدماشی کر رہا ہے, اور وہ دھاوا بول کر لوگوں کو اکسا کر آج ہائی کورٹ کے اوپر حملہ آور ہوا ہے, اور سب لوگ دیکھ رہے ہیں. اور کیا کہتا ہے وہ؟ جیل بھرو تحریک میں جیلیں بھرنی تھی. عمران خان صاحب نے کہا وہ گاڑی سے اتر کے عدالت میں جج صاحب کے سامنے پیش نہیں ہو رہا کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا. اب سارے کیسز چھوڑ دیں, یہ بیل بیفور اریسٹ کا کیس ہے, اس کے اندر جعلی دستخط دیے ہیں, وہ مجرم باہر کھڑا ہے, اس کا وکیل کہہ رہا ہے کہ آپ برائے مہربانی عزت مآب عمران خان صاحب کے پاس اپنا رجسٹرار بھیج دیں اور ان سے گاڑی میں دستخط کر لیں, کیونکہ اتنے زیادہ لوگ ہیں کہ عمران خان صاحب جج صاحب کے سامنے پیش نہیں ہو سکتے. یہ کیا تماشا ہے؟ کیا اس ملک میں جس شخص نے اپنے اقتدار میں
ہر ریاستی طاقت کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا, آئین توڑا, اسپیکر سے آئین شکنی کرائی, ڈپٹی اسپیکر سے آئین شکنی کرائی, وزراء سے آئین شکنی کرائی, صدر سے آئین شکنی کرائی, ایک سازش کے پیچھے, اپنے اقتدار سے چمٹے رہنے کے پیچھے آج وہ 22 کروڑ عوام اور ملک کا اس وقت تماشا بنا کر کھڑا کیا ہوا اس کو, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آج سب بے بس ہے, مہلت پہ مہلت, مہلت پہ مہلت. یہ کس قسم کا نظام ہے؟ تو میں یہ مطالبہ کرتی ہوں کہ اس وقت جو سکرینز کے اوپر آپ لوگ پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے, اگر عمران خان صاحب نے کوئی جرم نہیں کیا, اگر عمران خان صاحب کو بیل بیفور اریسٹ چاہیے تو عدالت میں پیش ہوں, اور اگر عدالت یہ سہولت عمران خان کو دیتی ہے, ایک ہنڈے کو دیتی ہے, ایک آئین شکن کو دیتی ہے جو عدالت کی تضحیق کرتا ہے, اس کا تمسخر اڑاتا ہے, اس کی بے عزتی کرتا ہے, تو پھر یہ ہر مجرم کو سہولت ملنی چاہیے. عمران خان صاحب کہتے ہیں نا کہ اس وقت ملک آزاد ہوگا جب طاقتور قانون کے نیچے آئے گا. یہ ہے وہ انا تکبر کی طاقت جس نے آج پورے عدالتی نظام کو تماشا بنا کر رکھا ہوا ہے, جس نے ملک کے آئین کو تماشا بنا کر رکھا ہوا ہے, جو ملک کے اندر یہ کس قسم کا مائنڈ سیٹ ہے؟ اسمبلی توڑ دو, اسمبلی ٹوٹ جائے. یہ کس قسم کا مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ کہیں الیکشن چاہتا ہوں, اب میں 2013 میں کہیں میں الیکشن نہیں مانتا, باہر کھڑے ہو جائیں تماشا کرنے کے لیے. یہ تو کل کو کوئی بندہ اٹھے اور الیکشن ہو اور کہے میں نہیں مانتا الیکشن کو, میں ملک کو آگ لگا دوں گا. تو یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کس قسم کا نظام ہے؟ یہ کس طرف آپ ملک کو لے کر جا رہے ہیں؟ ملک کے اندر جان بوجھ کر لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کریٹ کیا جا رہا ہے. ملک کے اندر جان بوجھ کر سیاسی عدم. اس شخص کو ملک کی مہنگائی کا دکھ ہوگا جو آج تماشا لگا کر بیٹھا ہوا ہے, جو مہنگائی کی آگ اس ملک میں لگا کر گیا ہے, جو اس ملک میں بے روزگاری کی آگ لگا کر گیا ہے, جو اس ملک کو سازش کے حوالے کر کے گیا ہے, وہ آج ملک کے اندر یہ سازش کر کے ملک میں سیاسی افراتفری ڈال رہا ہے اور لوگ ٹھٹے لگا رہے ہیں, لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں. یہ کس قسم کی بات ہے؟ اگر آج عمران قانون نہیں مانے گا, اگر آج عمران خان یہ عدالتی حکم نہیں مانے گا, تو کل کسی بھی پاکستانی کو یہ عدالتی حکم مانتے ہوئے سوچنا پڑے گا. اس لیے یہ نظام اس طرح نہیں چل سکتا. یہ تماشا ایک شخص کے لیے, ایک لاڈلے کے لیے, ایک آئین شکن کے لیے, ایک جھوٹے کے لیے, ایک نالائق کے لیے, ایک سازشی کے لیے, ایک فورن فنڈر کے لیے اور ایک توشہ خانہ چور کے لیے, یہ نظام اس طرح نہیں چل سکتا. عمران خان کو قانون کے دائرے کے اندر آنا پڑے گا, اور یہ عدالتی نظام کا, یہ اداروں کا یہ ذمہ داری ہے کہ عمران خان کو اس کا پابند کیا جائے. جی کوئی سوال؟ یہ جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ ریلیف ملتا ہے پی ٹی آئی کو, عمران خان صاحب کو, آپ کو یہ لگتا ہے کہ ادارے واقعی اب پولیٹیکل ہو چکے ہیں, غیر سیاسی ہیں سارے ادارے, اور کہیں پہ ان کے لیے سافٹ کارنر نہیں ہے؟ دیکھیں سافٹ کارنر یہ آپ کو نظر آئے آج؟ یہ 2 دن کے لیے مؤخر کی تھی, آج صبح سے آوازیں اور صدائیں ہیں. پھر دھاوا بولا, غنڈہ گردی ہو رہی ہے اس وقت لاہور ہائی کے اوپر لوگ عمران خان کے اکسانے پہ حملہ آور ہیں. کسی اور کیس میں نہیں, صرف اس عدالتی حملے کے اوپر اس کو اریسٹ کرنا چاہیے. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ سافٹ کارنر نہیں ہے؟ ایک شخص ہے, اس کو عدالت طلب کر رہی ہے, فورجری کی ہے, جھوٹے سائن کیے ہیں, اس کے سائن کی ویریفیکیشن ہوگی, وہ پہلے سوشل میڈیا پہ کال دیتا ہے کہ آؤ حملہ کرو. مجھے بلایا عدالت نے, تم عدالت کے اوپر حملہ کرو. مجھے بلایا ججز نے, تم ججز کے اوپر حملہ کرو. ٹرینڈ چلواؤ, کالیں دو, عدالت پہ دھاوا بولو, عدالت کے احاطے کے اندر حملہ آور ہو, اور پھر اس کے بعد مہلت دے دیں. جی مہلت دے دیں اور کہہ دیں جی نہیں, اس کے سائن لے لیں جا کے کار کے اندر. کیا تماشا ہے؟ کے لو پاکستان کے خلاف سے کرو. یہ کھلاڑی ہیں کہ انہوں نے پورے ملک کو ایک اکھاڑا بنا کے رکھا ہوا ہے. ان کو نہ آئین کی تمیز ہے, نہ ان کو قانون کی تمیز ہے, اور نہ کہ ان کو کسی قسم کی سیاست کی تمیز ہے. اور ایسے لوگوں کا جو انجام ہوتا ہے وہ تاریخ کا حصہ بھی بنتا ہے اور وہ مثال بھی بنتی ہے لوگوں کے لیے. لیکن آپ کے پاس نمبرز ہیں, امپیچمنٹ کے لیے نمبرز ہیں آپ کے پاس, اگر ان کی صدر صاحب کی امپیچمنٹ کے لیے آپ جانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں یہ فیصلہ ہماری قانونی ٹیم
एलाइज और हुकूमत पाकिस्तान करेगी, ये पार्लियामेंट करेगी, और इस वक्त तमाम जमातें इस वक्त जो एलाइज हैं वो मुत्तहिद हैं, और जो भी होगा तरीक़ाकार वो मिलकर, क्योंकि ये शख्स जो मुंह से कहता था कि मैं मुल्क के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, ये इसने कहा था, इसने वो तमाम चीज़ें कही हुई हैं जो एक साजिश का हिस्सा हैं, ये जवाब इसको देना पड़ेगा। और इंशाअल्लाह ये अगर इस तरह की हरकतें सदर पाकिस्तान और सदर के मनसब से कराएगा, जो पहले भी कराई थी, उसका अंजाम भी देख लिया था, आज सारी हुकूमतों से फारिग हैं, ये इसी तरह इंतकाम लेता है कानून और इसी तरह लेगा। मैडम, जो टीवी पे इस वक्त चल रहा है, तो पंजाब की हुकूमत किधर खड़ी है? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तो उनकी जिम्मेदारी है। वोट में इस किस्म के लोग आके खड़े हो गए, सैकड़ों की तादाद में, और आपने खुद भी बताया कि क्या हालात हैं। तो पंजाब हुकूमत जो निगरान हुकूमत है वहाँ वो कहाँ खड़ी है? दूसरा, आपकी जमात क्या समझती है कि पंजाब में और केपी में इलेक्शन कितने दिन में होने चाहिए, कब होने चाहिए? देखिए, बात यह है, इलेक्शन अपने वक्त पर होने चाहिए। आज जिस तरह एक शख्स ने पाकिस्तान के कानून को, आइन को, अदालती निज़ाम को यरगमाल बनाया हुआ है, उस तरह वो इलेक्शन के निज़ाम और प्रोसेस को यरगमाल नहीं बना सकता। ये किसी के मंशा पे आइन नहीं चलेगा, ये किसी की धो